بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال نمبر 74، هل افعال المقاربة جامدة او مشتقة؟ جواب نمبر 74، افعال المقاربة كلها جامدة إلا كادا وأوشكا فإنه يشتق منها مضارع نحو يكاد البرق يخطف أبصارهم ويوشك الطالب أن ينجز علومه۔ فوائد: نمبر 1، قد يستعمل لهما اسم فاعل قاعد وموشك۔ نمبر 2، كل ما يشتق من أفعال الشروع لا يعد من أفعال المقاربة بل يكون تاما كباقي الأفعال المتعدية واللازمة نحو رأيت كاتبا ينشئ كلاما ويشرع في عمله۔ سوال نمبر 75، متى تكون عسى اوشکا و اخلولقا تامتن؟ جواب نمبر 75، تكون عسى اوشکا و اخلولقا تامتن متى اسندت الى المصدر المسبوق من ان والفعل وهو الوجه الافصح والاشهر في الاستعمال نحو عسى ان يجود الرسول۔ هذه فوائد: متى ولي الفعل الذي بعد أن ظاهر يصح رفعه به جاز أن تكون هذه الأفعال ناقصة فيكون ما بعد الفعل الذي يلي أن مرفوعا بعسى اسما لها وأن والفعل في موضع نصب بعسى متقدما على الاسم والفعل الذي بعد أن فاعله ضمير يعود على اسم عسى، وعلى هذا الوجه يجب أن تقول عسى أن يرحلا أخواك وعسى أن يعدنا أخواتك ما لم يكن مانع نحو عسى أن يضرب زيد أمرا فلا يجوز أن يكون زيد اسما لعسى لئلا يلزم الفصل به وهو أجنبي بين صلة أن ومعمولها۔ فرماتے ہیں سوال نمبر 74 میں کہ کیا تمام حل افعال المقاربت جامدۃ او مشتقۃ؟ کیا افعال مقاربہ جامد ہے یا مشتق ہیں؟ جواب نمبر 74، افعال المقاربت کلها جامدۃ، تمام کے تمام افعال مقاربہ جامد ہیں، الا کادا و اوشکا، مگر کادا اور اوشکا یہ دونوں نہیں، فإنه يشتق منهما مضارع، اس لیے کہ ان دونوں سے تحقیق مشتق کیا جاتا ہے فعل مضارع کو، جیسے کادا سے یکادو اور اوشکا سے یوشکو۔ مثال نحو یکاد البرق یخطف ابصارهم، بجلی کی روشنی قریب ہے کہ بجلی کی روشنی ان کی آنکھوں کو کیا کریں جی؟ چونجیا دے۔ اب یکادو استعمال ہوا ہے، یکادو فعل مقاربہ ہے، البرق اس کے لیے اسم ہے، یخطفو فعل مضارع، اندر ضمیر اس کے لیے فاعل، ابصارہم یہ یخطفو کے لیے مفعول، پھر یہ یخطفو یکادو کے لیے خبر ہے، تو یہاں یکادو فعل مضارع استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح یوشک الطالب، قریب ہے کہ طالب علم، ان ینجز علومہ، وہ اپنے علوم کو کیا کرے؟ مکمل کرے۔ اچھا یہاں کیا ہے؟ یوشکو فعل مضارع استعمال ہوا ہے، طالب اس کے لیے اسم ہے، ان ینجز علومہ یہ کیا ہے؟ ان ینجز یہ یوشکو کے لیے خبر ہے، اور علومہ ینجزا کے لیے مفعول بھی ہے۔ آگے چلیں، ہذہ فوائد۔ نمبر 1، قد یستعمل لہما
اسم فاعل کبھی کبھار ان دونوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. کیا؟ اسم فاعل، اسم فاعل کو استعمال کیا جاتا ہے. کس کے لیے اسم فاعل کو استعمال کیا جاتا ہے؟ کادا یا کادو سے اسم فاعل کو استعمال کیا جاتا ہے. اوشکا یوشکو سے بھی اسم فاعل کو استعمال کیا جاتا ہے، یعنی ان سے اسم فاعل بھی آیا ہے. مطلب یہ ہے کادا یا کادو سے قائدن آیا ہے اور اوشکا یوشکو سے موشکن آیا ہے. اسی لیے یہاں کہہ رہے ہیں اسم فاعل کو استعمال کیا جاتا ہے. کیا استعمال کیا جاتا ہے؟ قائدن و موشکن، قائدن اور موشکن کہہ کر استعمال کیا جاتا ہے. الثانی نمبر 2، کل ما یشتق من افعال الشروع، ہر وہ فعل یا ہر وہ چیز جس کو مشتق کیا جاتا ہے افعال شروع میں سے. لا يعد من افعال المقاربتی، ایسی چیزوں کو افعال مقاربہ میں سے شمار نہیں کیا جاتا ہے. بل یکون تاما، بلکہ وہ فعل کیا ہوں گے؟ تام ہوں گے. کا باقی الافعال المتعدیۃ واللازمۃ، جس طرح باقی افعال متعدی اور افعال لازم کیا ہے؟ تام ہوتے ہیں. اسی طرح افعال شروع سے جتنی بھی چیزیں نکل جاتی ہیں وہ تام ہوتی ہیں. نحو رأیت کاتبا، میں نے لکھنے والے کو دیکھا. ینشئ کلاما، وہ ایجاد کرتا ہے ایک کلام کو. ویشرع فی عملہ، اور وہ اپنے کام کو شروع کرتا ہے. تو اب دیکھو یہاں کیا ہے؟ کاتبا لکھنے کے معنی میں استعمال ہوا ہے، مقاربہ کے معنی میں استعمال نہیں ہوا ہے. اسی طرح یشرع یہ اپنے کام کو شروع کرنے کے معنی میں استعمال ہوا ہے اور افعال مقاربہ کے طور پہ استعمال نہیں ہوا ہے، چونکہ شرع مقاربہ ہے نہ کہ یشرع. اسی طرح کیا ہے؟ اسی طرح یہ کیا کہتے ہیں؟ کاتباً، یہ رأیتو کے لیے مفعول بھی ہے. نشا افعال مقاربہ میں سے ہے، ینشئ افعال مقاربہ میں سے نہیں ہے. ہماری شاید مثال ینشئ اور یشرع میں ہے، چونکہ نشا اور شرع افعال مقاربہ میں سے، ینشئ اور یشرع جو ہے یہ افعال مقاربہ میں سے نہیں ہے بلکہ دونوں افعال تامہ میں سے ہیں. آ جائیں سوال نمبر 75. متى تكون عسى اوشک و اخلولق تامۃ، کب کیا ہے عسى اوشک اور اخلولق تامہ ہوتے ہیں؟ جواب نمبر 75، تکون عسى اوشک و اخلولق تامۃ، یعنی عسى اوشک اور اخلولق یہ تامہ ہوتے ہیں. کب؟ متى اسندت الى المصدر المسبوق من ان والفعل، جب ان کی نسبت دی جائے ایک ایسے مصدر کی طرف جس کو پکھلایا گیا ہو. کس سے؟ ان اور اس کے فعل سے. یعنی ان اور فعل کو تعویل کر کے مصدر بنایا گیا ہو، اس مصدر کی طرف ان کی نسبت دی جائیں تو پھر اس صورت میں یہ تامہ ہوں گے. وَهُوَ الْوَجْهُ الْأَفْصَحُ، یہی صورت جو ہے فصیح ترین ہے. والاشہر، اور مشہور ترین صورت ہے. فی الاستعمال، استعمال میں، یعنی یہ تامہ ہوں گے جب ان کی نسبت اس مصدر کی طرف ہو جس کو پکھلایا گیا ہو. کس سے؟ ان اور فعل سے. نحو عسى ان يعود الرسول، عسى فعل مقاربہ نہیں، فعل تامہ. ان یعود فعل مضارع. اچھا، اور رسول یعودہ کے لیے فاعل، یہ تعویل و مصدر ہو کر کیا بنے گا؟ عسى کے لیے فاعل بنے گا اور عسى فعل تامہ ہوگا. یہاں اس مثال میں عسى جو ہے نا وہ ناقصہ نہیں ہے، یعنی فعل مقاربہ نہیں ہے بلکہ تامہ ہے. یہ ان یعود تعویل و مصدر ہو کر کیا ہے؟ عسى کے لیے فاعل بن جائے گا. اچھا، تعویل و مصدر کریں گے تو کیا ہوگا؟ عسى عودہ الرسول ہو جائے گا. مصدر اپنے مفعول کی طرف اضافہ ہوگا اور الرسول عودہ کے لیے کیا بنے گا؟ فاعل بن جائے گا. پھر یہ عودہ اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر عسى فعل تامہ کے لیے فاعل بن جائے گا. حاضی فوائد. متى ولی الفعل الذی، جب بھی آ جائیں اس فعل کے پیچھے، بعد ان، جو فعل ان کے بعد واقع ہوتا ہے اس کے پیچھے آ جائیں.
ظاہر، ایک ایسا اسم ظاہر یصح رفع بھی، جس کو کیا ہے عصا کے ذریعے رفع دینا صحیح ہو، یعنی افعال مقاربہ کے ذریعے رفع دینا صحیح ہو، تو جاز ان تکون هذه الافعال ناقصۃ، تو ایسی صورت میں ان افعال کا ناقصہ ہونا جائز ہے۔ فیکون ما بعد الفعل الذی یلی ان، پس وہ چیز جو اس فعل کے بعد آتی ہے، ہاں یلی ان، جو فعل ان کے بعد ہے، اس کے بعد جو چیز جو اسم واقع ہوتا ہے وہ مرفوعا، وہ اسم مرفوع ہوگا بعصا، عصا کے ذریعے، کیوں؟ اسما لعصا، عصا کے لیے اسم قرار دینے کی وجہ سے۔ وان والفعل، اور ان اور فعل فی موضع نصب، نصب کی جگہ میں ہے بعصا، عصا کے ذریعے، یعنی عصا کے لیے وہ خبر بن جائے گا متقدما علی الاسم، در حالے کی وہ ان اور فعل مقدم ہوگا کس پر؟ اسم پر۔ والفعل الذی بعد ان، اور وہ فعل جو ان کے بعد ہے، فاعلہ ضمیر یعود علی اسم عصا، اس کا فاعل ایک ایسی ضمیر ہوگی جو لوٹے گی کس کی طرف؟ عصا کے اسم کی طرف۔ وعلی هذا الوجہ یجب ان تقول، اس بنا پر واجب ہے، اس صورت کی بنا پر واجب ہے کیا؟ ان تقول، آپ کا کہنا، عصا، عصا امید ہے کہ عصا امید ہے، کیا امید ہے؟ ان یرحلا اخواکا، تیرے دونوں بھائی کوچ کر جائے، تو اب کیا ہے؟ عصا فعل مقاربہ ہے، ان یرحلا یہ اس کے لیے خبر مقدم ہے، اخواکا اس میں مؤخر ہے۔ اچھا، تو یرحلا کا فاعل کیا ہے؟ الف تثنیہ، جو اس کے لیے فاعل ہے۔ اسی طرح کیا ہے؟ وعسى ان يعن خواتو، اور امید ہے کہ تیری بہنوں کے واپس آنے کی امید ہے۔ اس مثال میں دیکھیں تو عصا فعل مقاربہ ہے، ان یعن اس کے لیے کیا ہے؟ خبر مقدم ہے، اخواتو مضاف کا مضاف الیہ اس کے لیے اس میں مؤخر ہے۔ اچھا، آگے فرماتے ہیں ما لم یکن مانع، جب کوئی مانع نہ ہو تو اس طرح ہوگا، یعنی کیا مطلب؟ یعنی ان کے بعد واقع ہونے والے فعل کا فاعل ضمیر میں ہوگا، اور اس کے فعل کے بعد جو اسم آتا ہے اس کو عصا رفع دے گا اگر کوئی مانع نہ ہو۔ نحو عسى ان یضرب زید امرا، امید ہے کہ زید امر کو مارے۔ اب یہاں کیا ہے؟ مانع موجود ہے، فلا یجوز ان یکون، پس یہاں آپ نہیں کہہ سکتے ہیں کیا زید کو عصا کے لیے اسم قرار نہیں دے سکتے ہیں؟ کیوں نہیں دے سکتے ہیں؟ لئلا یلزم الفصل به، اس لیے کہ فاصلہ دینا لازم آتا ہے، کس کے ذریعے؟ اس اسم کے ذریعے۔ وہو اجنبی بین صلۃ ان و معمولها، لہٰذا یہ اسم کیا ہوگا؟ اجنبی ہوگا کس کے درمیان؟ اسے کیا کہتے ہیں؟ صلہ، یعنی فعل جو ان کے بعد آتا ہے وہ فعل اور اس کے معمول کے درمیان اجنبی چیز کا فاصلہ لانا لازم آتا ہے، جو کہ درستی نہیں ہے۔ لہٰذا کیا ہے؟ اگر